वेलकम बैक नाजरीन। करंट पॉलिटिकल स्नेरियो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और उन अमेंडमेंट्स को लेकर हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान में बच्चे एहतजाज करते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं। इसी सारे स्नेरियो के ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम। आप खैरियत से सर? ठीक ठाक हैं जी ठीक। सर। ये करंट पॉलिटिकल स्नेरियो को देखें, कभी बच्चों को उठाया जा रहा है, कभी जैन कुरैशी साहब की बेगम को रात को उठा लिया जाता है। जब इसके ऊपर बात करते हैं तो हमें बार बार कुछ सीनियर पॉलिटिशियन और सहाफ़ी ये बताते हैं कि नून लीग के साथ भी ये सारा कुछ होता रहा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर इक़्तिदार था। सर आप तब PMLN का पार्ट थे, क्या इसी तरह की डेवलपमेंट, इसी तरह की हैपनिंग्स तब भी होती रही सर? एक तो जाहिर सी बात है, बहुत सी ऐसी चीजें पीटीआई के दौर में हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहुत गलत थी आइन के हवाले से, लीगैलिटी के हवाले से। और ये जो हमारी सियासत पे पकड़ धकड़ का माहौल है वो था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई थिंक पीटीआई के बहुत से लोग हैं, आप फवाद चौधरी साहब से बात कर लें, बहुत से दूसरे लोग हैं, असद उमर हैं, दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि जी राना सनाउल्लाह के साथ नहीं होना चाहिए था, शायद खान अब्बासी के साथ नहीं होना चाहिए था, मिफ्ता इस्माइल के साथ नहीं होना चाहिए था। वो बिल्कुल सही है। बहुत से केसेस बनाए गए थे और मेरा ख्याल है आज ज्यादातर पीटीआई की, लेकिन उससे दो चीजें थी। एक तो डिग्री का फर्क था और दूसरी बात ये थी कि जब आप जद्दोजहद कर रहे थे और PMLN के बिहाफ और मैं जब जद्दोजहद कर रहा था तो इसीलिए कर रहे थे कि आइन की बालादस्ती, कानून के ऊपर आनी, इन चीजों के लिए कर रहे थे। इसलिए तो नहीं कर रहे थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम वही पकड़ धकड़ दोबारा शुरू कर दें और उस पकड़ धकड़ को भी उस लेवल पर लेके जाएंगे जो अनप्रेसिडेंटेड है। आपने जैसे जिक्र किया जैन कुरैशी की वाइफ के हवाले से, ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीजें हमने कभी भी नहीं देखी थी। और ये तो बहुत ही संजीदा और ऐसी है कि शर्म आनी चाहिए ऐसा पाकिस्तानी कि जुबैर हमारे होते हुए ये सब हो रहा है और हम जाहिर है खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं कि जी क्या किसकी बीवी है या किसकी बेटी है, मेरी तो नहीं है ना, तो जब तक मेरी नहीं है तो चलो ठीक है, चुप रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो इस सबको आवाज उठानी चाहिए। ये तो पाकिस्तान को और बिगाड़ की तरफ हम लेके चले गए हैं। उसको कैसे ठीक किया जाएगा ये नहीं मुझे पता, बट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इतनी हाई कॉस्ट पर नहीं अचीव करने चाहिए। ये हुकूमत के लिए मेरा मशवरा है कि जरूरी नहीं होता कि आप हर जंग को जीतने की कोशिश करें और जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में एक आइन है, कायदे आजम ने पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया था कि जी जहाँ ये सब 70 साल के बाद ये सब बचते हों। तो शर्मनाक है। मेरा ख्याल है इसको तो सबको ही कंडेम करना चाहिए। जुबैर साहब, डेमोक्रेसी के अंदर हमें ये बताया जाता है कि सियासतदान अवाम के लिए स्ट्रगल करते हैं। उनकी सारी लेजिस्लेशन, कानून साजी, उनकी सारी एफर्ट्स जो हैं वो अवाम की बेहतरी के लिए होती हैं, माशरे की बेहतरी के लिए होती हैं। आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब के आप स्पोक्स पर्सन भी रहे, ऑब्वियसली आपने बहुत करीबी रह के काम किया उनके। वोट को इज्जत दो का नारा जो था, एक डेमोक्रेटिक सा नारा था, उसके ऊपर अवाम के साथ खड़ी भी हुई। लेकिन सर आपको नहीं लगता क्या कि वोट को इज्जत दो से आर्टिकल 8 में तरमीम, फौजी अदालतें, बहुत जल्दी PMLN ने के सफर तय कर लिया है और डेमोक्रेसी शायद कहीं साइड पर रह गई है? जी डेमोक्रेसी तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, साइड पर रहती है। वो इस वक्त मकसद तो हुकूमत में रहने का है और पावर में रहने का है। तो उसके लिए चाहे वो सियासत को कुर्बान करना पड़े। और आपने सुना होगा पिछले 2-2.5 साल जब पहली PDM की हुकूमत आई थी तो उसके कुछ अरसे के बाद ख्वाजा आसिफ हों या शहबाज शरीफ साहब हों या दूसरे सीनियर लीडर्स हों कि हमने सियासत को कुर्बान किया है हम्म। रियासत को बचाने के लिए। सियासत तो कुर्बान की है, बिल्कुल की है, लेकिन रियासत को बचाने के लिए नहीं की, अपनी पावर को में रहने के लिए कुर्बान की है। लेकिन ये सब एडमिट करते हैं कि कुर्बान की है। और जमहूरियत में तो जाहिर सी बात है, अगर आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने सियासत कुर्बान कर दी तो फिर आप हुकूमत में कैसे बैठे? आपके बकौल तो आपने आपने सियासत को कुर्बान किया है, इसका मतलब लोगों को पजीराई नहीं है आपके हवाले से। तो अब तो सिर्फ पावर गेम है और बहुत सख्त पावर गेम है। और ये तय करेगा, अब जाहिर है कौन सी कुव्वतें हैं जो इसको अपोज करती हैं। मीडिया कितने हद तक लड़ता है, सिविल सोसाइटी, लीगल कम्युनिटी, PTI या दूसरी जमात इस्लामी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपोज कर रही हैं इस वक्त जो रूलिंग अलायंस है उसको। और ये भी मैं वार्न करता हूँ कि हुकूमत ऐसे समझती है कि जी हम अमेंडमेंट भी कर लेंगे, हम पकड़ दकड़ डरा के धमका के कंट्रोल भी रख लेंगे। लेकिन हमने तारीख में देखा कि एक अननोन सोर्सेज से ऐसा मूवमेंट उठती है
جس کا حکومت نے سوچا ہی نہیں. جیسے ایوب خان کے زمانے میں وہ 10 سالہ جشن منا رہے تھے اور ظاہر ہے ملٹری کی حکومت تھی, کسی کی ہمت نہیں تھی آواز اٹھانے کی, میڈیا نہیں تھا, انڈیپینڈنس نہیں تھی, جوڈیشری آزاد نہیں تھی. لیکن ایک چھوٹا سا ایک ٹریگر ہوتا ہے, ایک انسیڈنٹ اسٹوڈنٹس کی طرف سے, اور وہ پھر پورے پاکستان میں اسپریڈ کر جاتی ہے, اور اتنی زیادہ اسپریڈ کرتی ہے کہ 4 مہینے میں ایوب خان کو جانا پڑتا. یا ہم نے پی این اے کی موومنٹ میں دیکھا ہے, یا ہم نے لائرس موومنٹ دیکھی 2007 میں, جس میں وہی پھر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ مشرف صاحب کو تو 5 سال کی اور صدارت لینے چاہ رہے تھے, پتہ چلا کہ ان کی جو وہی صدارت تھی وہی چلی گئی. تو یہ حکومت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کیلکولیشن کرتے ہیں آپ سب کچھ فٹ ہے جی, پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے, ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ ہے, فوج بھی ہمارے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, اور میڈیا سے اگر کوئی زیادہ آواز اٹھائے گا تو اس کو دبا دیا جائے گا, ججز کو دبا دیا جائے گا, ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. لیکن پھر بھی یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ان نون جگہ سے آواز اٹھتی ہے اور وہ لپیٹ میں لے لیتی ہے سارے سسٹم کو. سر وہ آواز اٹھتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے, کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ آواز ان قریب کہیں اٹھائی دے؟ because since you brought it up لائرس موومنٹ تو ایک بہت بڑی موومنٹ تھی, ہم نے وٹنس کی, ہم نے کور کی پاس میں سب نے. ویسی موومنٹ سر میرے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بات آئی, دو کہ اب پیپلز پارٹی پی ایم ایل بیک آؤٹ کر گئے اس سے, لیکن لائرس کی آواز اتنی توانا نہیں دکھائی دی پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو لے کے. اس طرح سے توانا نہیں, بیکاز وہ ایک نیچرل ریاکشن تھا, اور وہ ایک طرح سے اس پورے سسٹم کو دیکھیں. وہ تقریباً 8th-9th ایئر تھا مشرف صاحب کو حکومت پہ آئے تھے, اور لوگ بدزن ہو چکے تھے, لوگوں کو آزادی چاہیے تھی, اور ایک ٹریگر کیا جنرل پرویز مشرف نے, اسقار چودھری کو نکالنے کا فیصلہ کیا. 9 مارچ 2007 کو فیصلہ کیا, اور 13 مارچ کو لائرس سارے اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور موومنٹ شروع ہو چکی تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا unless پرویز مشرف had to finally leave his office, جو کہ پوچھا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو ہاں بالکل ویسا ریاکشن نہیں ہے لائرس کا, ڈویژن ہے بالکل. پی ایم ایل این پی وی پی کے اپنے لائرس ونگ میں سپورٹ ہے, وہ اس وقت بالکل قائم ہے, مور اور لیس قائم ہے. اب لائرس کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ جو آپ نے کہا کہ وہ پی ایم ایل این اور پی وی پی نے واپس لے لیا فیڈرل کورٹ کا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اس کے آلٹرنیٹ جو سسٹم وہ لے کے آ رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ ود ان دا سپریم کورٹ, وہ وہی مقاصد حل اچیو کر لے گا رولنگ الائنس کے لیے جو فیڈرل کورٹ کے تھرو اچیو کرنے جا رہے تھے. یعنی کہ جو سپریم کورٹ نارمل طریقے سے منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے 26 اکتوبر کو, تو منصور علی شاہ تو نہیں بنیں گے چیف جسٹس. اگر بنیں گے بھی تو وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے, اور پاور ظاہر ہے پھر ان کے پاس نہیں ہوگی, اور پھر وہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے. جو کہ حکومت کو ڈر ہے کہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے سپریم کورٹ کی ورکنگ کو جیسے آج کا آئین کہتا ہے, تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوگی. سر ڈو یو تھنک منصور علی شاہ صاحب اگر روٹین میں چیف جسٹس آ جاتے ہیں, جو ایک پیٹرن پہلے سے چلا آ رہا ہے, تو 8 فروری کا الیکشن کھل سکتا ہے؟ اگر 2024 کا الیکشن صحیح نہیں ہوا, جو کہ نہیں ہوا تھا, اس میں بہت زیادہ خامیاں تھی, صرف ریزلٹس کے حوالے سے بھی, جس طرح سے کنڈکٹ کیا گیا تھا, اور جس کی ایکنالجمنٹ جولائی کا جو فیصلہ تھا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا, اس پہ جو ظاہر ہے وہ جو 8 ججز تھے انہوں نے تو کہا ہی, لیکن ایون جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی یہ کہا کہ بلے کو فیصلہ لینے کا جو فیصلہ ہوا تھا جنوری میں, اس کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے صحیح نہیں کی. اور کیا انٹرپریٹیشن صحیح نہیں کی بقول فائز عیسیٰ اور باقی سب ججز کے, کہ انہوں نے تو صرف سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ جی بلے کا نشان نہیں دینا, باقی ایز اے پارٹی ان کے کینڈیڈیٹس کو لڑنے کی آزادی ہوگی. یعنی کہ سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی ہی کے لائیں گے, لیکن ان کو جو نشان دیا جائے گا وہ جو بھی ہوگا, بال ہوگا, ریکٹ ہوگا, جو بھی ہوگا, یہ ہم نے کہا تھا. آپ نے تو ان کو انڈیپینڈنٹ ٹریٹ کر دیا. یہ سپریم کورٹ نے جولائی کے فیصلے میں کہا شمول جسٹس فائز. تو اگر اس نے الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا تھا اور غلط مس انٹرپریٹ کر کے الیکشن کروائے تھے, تو اس کے الیکشن ہی ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک صحیح طریقے سے الیکشن لڑنے کی آزادی دی تھی بقول فائز عیسیٰ کے, بقول تمام ججز کے, تو پھر
عوام کو کیوں پنش کیا جائے؟ بیکاز اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ PTI جس نے سفر کیا، پاکستان کے عوام کو ڈسنفرنچائز کیا گیا، پاکستان کے عوام سے وہ حق لے لیا گیا جو ان کا آئین ان کو دیتا ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے، حالانکہ وہ بلے کا نشان بھی غلط تھا، چلے مان لیا وہ امپلیمنٹ کر دیتے کہ بلہ نہیں دیں گے سلمان اکرم راجہ کو یا عاطف خان کو یا دوسرے جو بیرسٹر گوہر ہے سب کو جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے، وہی غلط تھا، لیکن چلے مان لیا، لیکن پھر ان کو PTI کے طور پر لڑنے دیتے، پھر اس کے بدلے میں پھر انہوں نے جو سفر کیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو عورتوں کی نشستیں ہیں یا جو وہ دوسری ہیں، اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ امینڈمنٹ، پہلے تو اس اسمبلی کو امینڈمنٹس کا حق ہی آتے سر دیٹ واز مائی نیکسٹ کوسچن، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ڈو دے ہیو مینڈیٹ، کیا ان پاس مینڈیٹ بھی ہے پھر اگر اس ساری سچویشن میں دیکھیں ترمیم کرنے کا؟ They don't have the mandate, نا. They are not the representatives of the people of Pakistan. ہمارا آئین کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے، بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ ملک چلایا جائے گا through the chosen representatives of the people of Pakistan. یہ تو starting point ہے ہمارے آئین کا. جی بالکل. Are they the chosen representatives of the people of Pakistan? اور مولانا فضل الرحمان نے کیسے ان کو رائٹ دے دی؟ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ جی یہ اسمبلی 45 کی ہے، 47 کی بنیاد پر ہے، اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی 45 کی ہو یا 47 کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایکسیپٹ تو ہمیں کرنا پڑے گا. کیوں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چوری ڈکیتی ہوئی ہے اتنی بڑی، اور ہم کہہ دیں کہ جی ہاں جی ہم اس کو آگے لے کے چلے جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ دے ڈونٹ ہیو دا مینڈیٹ. دوسری بات اٹ از انکمپلیٹ اسمبلی. اس میں وہ جو نشستیں ہیں عورتوں کی اور منورٹیز کی وہ ہے ہی نہیں، ابھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، تو اسمبلی نہیں کمپلیٹ ہوئی ہے. دوسری بات یہ سینٹ کمپلیٹ نہیں ہے. KP سے جو سینٹ کے 12 منتخب ہونے سینیٹر وہ ابھی تک سینٹ میں نہیں آئے، تو کیسے ہی ان کو 2/3 میجورٹی کی الاؤ کر دیں کہ جی آپ اسمبلی میں اتنی بڑی آئین کو. اور سر سب سے امپورٹنٹ کہ کوئی بھی لیجسلیشن اگر عوام کے لیے ہے تو کم از کم عوام کو بتائیے تو صحیح، اس پہ بحث تو کروائیے کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں لائیے، سینٹ میں لائیے، میڈیا کو دیجیے، پبلک کو دیجیے کہ یار دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. آپ لوگ بھی بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں اس میں، کوئی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ریموو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ترمیم آ کیا رہی ہیں. ایگزیکٹلی ایز آف ٹوڈے ہمیں دیکھا نا، کل بیٹھک ہوئی، بڑی بیٹھک ہوئی، اس میں کیا طے ہوا کیا کچھ ہوا ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا، بٹ تھوڑی تھوڑی چیزیں پتہ چلتی ہے. اور اگر اب یہ اوپن کر دیں ڈیبیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، اور جو صحیح طریقہ ہوتا ہے کسی قانون سازی کا، یہاں تو پورا آئین کو بگاڑا جا رہا ہے، تو اس کو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں تو آپ کم سے کم اس کی پبلک ڈیبیٹ تو کروائیں. آپ بتائیں تو صحیح ہے. Let me hear the senators and the members of the National Assembly talk about it on the floor of the House. اپنی رائے تو دے، میں سنوں تو صحیح کہ PMLN کے MNAs کیا کہہ رہے ہیں، PTI کے MNAs کیا کہہ رہے ہیں، MKM کے MNAs یا سینیٹرز کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہے ہی نہیں. اور اگر ان کی تو کوئی رائے اور کوئی ان کا حق ہے ہی نہیں. سپتمبر 15 کو امینڈمنٹس لے کے آ رہے تھے جو چھٹی کا دن تھا، اگر مولانا صاحب اس دن مان لیتے تو یہ تو بلینک اس پر مور لگا رہے تھے، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ امینڈمنٹس ہیں کیا. اور سارے کے سارے 340 PTI کو چھوڑ کے جتنے ممبران ہیں، اور اختر مینگل کی پارٹی کو چھوڑ کے، اور 2-4 چھوٹی پارٹی کو چھوڑ کے سارے مور لگانے کے لیے تیار تھے. سارے سینیٹر حکومتی پارٹی کے تیار تھے، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سوچے ہوئے، بغیر سمجھے. ایک طرف عمران خان کے خلاف کیس لگایا ہوا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو انہوں نے کابینہ سے اپروول لی تھی وہ بند لفافے پر، جو کہ صحیح ہے، کرٹیسائز کرنا چاہیے. کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ تو باقی بات ہے، بٹ کرٹیسائز آپ صحیح کرتے بھائی. تو آپ جو کر رہے تھے سپتمبر 15 کو کرنے جا رہے تھے، پورے آئین کا انگلیاں بگاڑنے جا رہے تھے، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے. لا منسٹر 15 تاریخ کی رات کو 9 بجے کہتے تھے میرے پاس بھی آ گئی ہیں امینڈمنٹس. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.